السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلے آج کی دعا، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار آپ لوگوں کو دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اب دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلی تو تھوڑی دور آلیان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے عفاف کو یوں ہی چھوڑنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہوئی وہ بھی اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ کہاں تھی تم عفاف؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حرم نے یونی کے باہر عفاف کو جا گھیرا تھا۔ سانس لو حرم، میں ٹھیک ہوں، اس نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ واہ یار، اتنا چارمنگ لڑکا ہماری یونی میں کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر حرم اس طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو اس دن والے آلیان شاہ ہو جس نے عفاف سے بدتمیزی کی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے عفاف کے پیچھے آلیان کو آتے دیکھا تو کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس پر مت برسو، یہ اس دن میرے ساتھ تھی اور اس کے فون کی چارجنگ ڈیڈ تھی، اس لیے تمہیں کال نہیں کر پائی۔ آلیان نے عفاف کی سائیڈ لی۔ کیا یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ عفاف اور سردار الگ ہو جائیں؟ تو پھر یہ خود عفاف کے ساتھ کیوں ہے؟ حرم نے دل میں سوچا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ سردار اور عفاف ریلیشن شپ میں ہے، اس لیے میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں عفاف سے پیار کرتا ہوں تو مجھے برا لگا تھا۔ آلیان نے سر کھجاتے کہا تو ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ حریم نے چیخ کر کہا۔ مذاق کر رہا ہے وہ حریم۔ عفاف نے آلیان کو گھوریوں سے نوازتے کہا۔ اب تم جاؤ آلیان، میرا پیچھا مت کرنا اب۔ عفاف نے دانت پیستے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے کل رات کا کچھ نہیں کھایا۔ کیا تم جلدی میں یا تم سردار کا انتظار کر رہی ہو؟ آلیان نے معصومیت کی حدیں پھلانگتے کہا۔ آؤ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، عفاف نے دانت کچکچاتے کہا۔ حریم کیا تب تک تم میری کتابیں لے آؤ گی؟ کیوں نہیں، تم اس ہینڈسم لڑکے کو بھوکا مت رکھنا، اس نے وہاں سے بھاگتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ ناشتے سے واپسی پر عفاف سوچ رہی تھی کہ آلیان باقی امیروں جیسا نہیں۔ ڈھابے کا کھانا بھی کتنے مزے سے کھا رہا تھا یہ۔ میں تمہیں غلط سمجھا تھا پہلے، اس لیے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، بدتمیزی کی۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آلیان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں لگے کہ سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے خلوص سے کہا تو وہ اسے دیکھتے سوچنے لگی۔ جب سردار اسے ٹارچر کرتا تھا تو کون تھا اس کے پاس جس سے وہ مدد مانگتی؟ رونے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب آلیان اسے مدد کا کہہ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ تم میری مدد نہیں کر سکتی، ویسے میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اس نے عفاف کی پشت کو دیکھتے سوچا۔
جیسے ہی وہ یونی واپس آئی کسی نے اسے پکارا، عفاف تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیلا نہایت چست پینٹ شرٹ میں وہاں کھڑی تھی، جو اس کے جسم کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ او شٹ، یہ بھی یہیں پڑتی ہے؟ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا سردار سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ آج کل صرف مجھے ہی اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اسے تمہارے لیے کنونس کروں گی۔ کتنی بری بات ہے نا، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے۔ اس نے اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے طنز کیا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی خدمت کر رہی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے کو الٹی۔ مگر دل میں یہ بات سن کر کہیں اندر بہت درد ہوا تھا کہ اس کا شوہر غیر لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ یہ لڑکی ہے کیا چیز جو سر کی اتنے قریب ہے، ورنہ مجھے تو وہاں کے ملازمین کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو یوں بیزار انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ شیلا نے کھل کر سوچا۔ آج وہ سردار کے آفس آئی تھی اور سیدھا فائنینس ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اب ذیشان اور عفاف آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حریم نے اسے بتایا تھا کہ ڈین کافی دفعہ ذیشان سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، مگر ذیشان نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے بجائے عفاف سے ملنا چاہتا تھا۔ تبھی آج عفاف ڈین کے کہنے پر یہاں موجود تھی۔ تو مسٹر ذیشان شاہ سوری تو مسٹر ذیشان شاہ، آج میں یہاں آپ سے ڈرافٹ پلان ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ عفاف نے اس کے آگے پیپرز رکھتے کہا۔ تم مجھے مسٹر کی جگہ بھائی بھی کہہ سکتی ہو بہنا، ذیشان نے پیار سے کہا تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی، ہم ڈیٹس ذیشان بھائی، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اب بتاؤ، کیا تم میری سیکرٹری بننا چاہو گی؟ میں تمہیں 2 لاکھ سیلری آفر کر رہا ہوں اور یہ پارٹ ٹائم جاب ہوگی، اس نے اطمینان سے کہا۔ 2 لاکھ؟ عفاف کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا۔ مگر میں ہی کیوں؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے کہا۔ کیونکہ تم ایماندار ہو اور باقی لڑکیوں کی طرح ڈیمانڈنگ نہیں۔ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی میرا خیال ہے۔ چلو چل کر چائے پیتے ہیں۔ اس نے عفاف کا سر پیار سے تھپکتے کہا تو وہ دونوں روم سے چائے پینے کے لیے باہر نکلے، جہاں ماریا سردار کے بازو میں بازو ڈالے آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ذیشان؟ وہ بھی آفس آورز میں؟ ماریا نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں، اور تم لوگ؟ اوہ، مجھے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے کہ سردار آ گیا اور پورا دن مجھے اپنے ساتھ ہی کھانے گھمانے لگا۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے۔ چلیں بیبی؟ ماریا نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر عفاف کا ہی طواف کرتی رہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریا کے ساتھ دیکھ کر؟ بلکہ یہ تو خوش لگ رہی ہے۔ شاید یہ سردار کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس نے عفاف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جبکہ دوسری طرف عفاف یہ سوچ کے خوش تھی کہ سردار کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل دوسری لڑکیوں کی طرف لگ چکا تھا۔ کم از کم وہ اس کے بہانے ذہنی اور جسمانی اذیت سے تو بچ گئی تھی نا۔ میں نے سوچ لیا ہے ذیشان بھائی کہ میں آپ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کروں گی، اس نے ذیشان سے جاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگی اس کا فون رنگ ہوا۔ ابھی کے ابھی آفس آؤ، سردار کی سرد آواز اسپیکر سے ابھری۔ کیا آپ ماریا کے ساتھ باہر نہیں گئے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔
میں واپس آ گیا ہوں، اگر اگلے 2 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچی تو میں تمہاری یوں ہی پہنچ جاؤں گا۔ سردار نے کہتے کال کاٹی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ ادھر آؤ، سردار نے گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے کہا، جہاں سے سمندر صاف دکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تو سردار نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا باندھا۔ کیا تم وہاں جانا چاہو گی؟ کتنا خوبصورت آئی لینڈ ہے، کاش میں وہاں جا سکتی، آفاق نے دل میں سوچا۔ ہاں میں وہاں جانا چاہوں گی، ٹھیک ہے ہم وہاں ضرور چلیں گے، جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر پائے گا۔ اس نے آفاق کے گال کو پیار سے چھو کر کہا۔ سر آپ واپس کیوں آ گئے؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ سردار نے ایک ہاتھ گلاس وال پر رکھے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سر، آپ کو یاد ہے نا اس دن بہرام شاہ نے ڈیل کینسل کر دی تھی، آفاق نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ تو سردار کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، آفاق نے اس کی منت کی۔ میں کام سے ہو کر آیا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں، میرے کندھے دبا دو۔ سردار نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ بہرام شاہ، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے دل کا حال بہت جلد اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ناول ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔